لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. اس سورت کا نام واقعہ رکھا گیا کہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے اور اس کا واقع ہونا قریب ہے، اور اس میں جو سختیاں واقع ہوں گی وہ بھی بڑی شدید ہوں گی. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، پس کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. اور دوسرے یہ کہ ہر چیز کے یہ معیار بدل دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی. دنیا میں بلند مقام والوں کی پستی کا دن ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں بلندیاں حاصل کرتے رہے، اور پھر کچھ لوگوں کو قیامت کا دن جہنم کی طرف گرا دے گا اور کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلند کر دے گا جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ پاؤں تلے روندے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی. یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چیونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا، اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی. انہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا جو اہل جہنم کی پیپ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتونی، بلا سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب زمین یکبارگی ہلا دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے وہ پراگندہ غبار ہوں، اس وقت تم 3 گروہ بن جاؤ گے. تو حشر میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے. انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا. یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے. یہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے تھے. انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا. یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے. اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے. یہ سبقت لے جانے والے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے. ان میں رسل، انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے. وہ دائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے. کچھ لوگ رحمان کے سائے تلے ہوں گے، خوش نصیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل حاکم، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پہ بٹھائے اور وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی میں عبادت کرنے والے. ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے.
وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہوا. اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا، ان گنت دیا. تو اس میں اگر آپ کے پاس بہت مال نہیں بھی نا تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کوائنس اکٹھے کرتے رہیں، صدقہ باکس بنا لیں گھر میں، اور پھر آپ ان کو گنے بغیر اکٹھے لا کے ڈال دیں تو کیا ہوگا، ان گنت، بے حساب. اور خود بھی آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا خرچ کیا اور کسی اور کو بھی نہ پتا چلے. پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے والوں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی بڑی خاص شان ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. انہیں اس دن کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی. دنیا میں انہوں نے بہت گھبراہٹیں دیکھی اور بہت خوف میں وقت گزارا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے بہترین انداز میں دیتے ہیں. قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں گے. اب دیکھیے خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ بالآخر لوگ کہتے ہیں کہ اب بس ہو گئی، اب ان کے سامنے نہ ہی آؤ. بعض اوقات بےہودہ مذاق کرتے ہیں، بعض اوقات نقلیں اتارتے ہیں، بعض اوقات تانے دیتے ہیں. ہم سب کو ایسی بری عادتوں اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین ہیں تو قیامت کے دن بھی بدترین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عادتوں کو نکال دے ہمارے اندر سے کہ ہم کسی پر ہنسیں یا کسی کو تکلیف دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دو رخا ہو. وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان کی بات ان تک پہنچاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے جا کے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا. بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوں گے جو اس دن حشر کے میدان میں اپنے اپنے عمل کے مطابق مقام دیے جائیں گے. وہاں اپنی جگہ تلاش کیجئے کہ آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی. تو ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں اچھا ٹھکانہ ملے، کیونکہ وہ دن بھی بڑی آفت کا دن ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے. دوسرے بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اور تیسرے سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے ہیں، آگے جانے والے تو آگے جانے والے. دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے جاتے تھے تو آخرت میں بھی آگے آگے ہوں گے. جو دنیا میں سبقت کرے وہ آخرت میں بھی سبقت لے جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اولئک المقربون. یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اللہ اکبر. سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے. آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ریلیکس، کوئی کام نہیں ہے. اب صرف مزے ہی مزے ہیں. ہمیشہ نوجوان رہنے والے خدمت گار لڑکے ان کے پاس دوڑتے پھرتے رہیں گے، بھری شراب کے جام ساغر اور آب خوروں کے ساتھ. اس شراب سے نہ تو انہیں سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا. انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جنہیں وہ پسند کریں گے. کھانے میں سب سے پہلے پھلوں کا ذکر ہے، کیونکہ کھانوں میں سب سے فائدہ مند اور بہترین غذا پھل ہیں. نیز پرندوں کا گوشت، جس پرندے کا بھی وہ چاہیں گے، ساری ورائٹی ہوگی ان کی خواہش پر، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تھا. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے. وہاں نہ تو وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. جو لوگ دنیا میں بےہودگی سے بچتے ہیں کیونکہ ان کو پسند نہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن بھی بچائے گا. وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے، ہر ایک سے سلامتی ہی ہوگی، اچھی بات ہی سننے کو ملے گی. اور دائیں ہاتھ والے کیا خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے جو بے خار بیریوں میں ہوں گے، ایک دوسرے پر تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، پانی کی آبشاروں اور با افراد پھلوں میں ہوں گے. بیری کا درخت بھی ہے جنت کے درختوں میں، اور یہ درخت بڑا مبارک ہے. اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے.
کیونکہ اس میں پھل بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے علاج بھی ہے. ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں. 7 پتے کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا دیں. پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور 3 قل پڑھیں. اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں, باقی سے غسل کر لیں. یہ بیماری کو ختم کر دے گا اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق کے زوجیت ادا نہ کر سکے. تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج معروف علاج ہے جو انسان کو نظر, جادو, روحانی بیماریاں اور ویسے بھی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. اور وہاں جو اور پھل ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ, وہ کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے. یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جب پھل توڑا جائے گا تو پھر اس کے بعد اور آ جائیں گے. وہاں دنیا میں تو درخت خالی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں ختم نہیں ہوں گے, منقطع نہیں ہوں گے. وفرش مرفوعہ, اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء, ہم ان کی بیویوں کو عجب انداز سے از سر نو پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا, انہیں باکرہ بنائیں گے. عربا اترابا, جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی ان کی ہم عمر ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 ایئرز ہوگی, یعنی یہ جوانی کا عروج ہوتا ہے. یہ کچھ ہوگا داہنے ہاتھ والوں کے لیے جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت, اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے تو ان کی بدبختی کا کیا کہنا. وہ تپتی ہوئی لو اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. بلا شبہ اس انجام سے پہلے یہ عیش کیا کرتے تھے, دنیا کے عیش میں محب تھے, نمازیں چھوڑ دیں اور اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. یاد رکھیے خوشحالی بڑی آزمائش ہے, نعمتیں بڑی آزمائش ہے. جب انسان کو کھانے کو وافر مل جاتا ہے نا, جب عیش و عشرت کے سامان وافر مقدار میں مل جاتے ہیں تو پھر انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. وہ دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کاموں کو فراموش کر دیتا ہے. لیکن جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشحالی بھلا دے گا. انسان کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں. اور اسی طرح جنت میں صرف ایک جھلک دیکھنے والا دنیا کے سارے غموں کو بلا دے گا. یا اللہ میرے پاس سے تو کبھی کوئی تکلیف گزری ہی نہیں, کوئی شدت و سختی میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. لیکن جو بدبخت ہوں گے, جو وہاں مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں گے, ان کے قصور کیا تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ, وہ گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے, یعنی شرک پر اور کبیرہ گناہوں پر. اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. اب آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم, اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ ان سے کہیے بلا شبہ پہلے اور پچھلے بھی سب کے سب ایک معلوم دن کو اکٹھے کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر ہے. پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو, تمہیں تھور کا درخت زقوم کا درخت کھانا ہوگا, اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے, جس کا ایک قطرہ دنیا میں پڑ جائے تو ہر چیز کو جلا کے رکھ دے, اتنا سخت. فشاربون علیہ من الحمیم, پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا جسے تم پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پیو گے. جزا و سزا کے دن تمہاری یہی مہمانی ہوگی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر تم مان کیوں نہیں جاتے, تصدیق کیوں نہیں کرتے, اس کو سچ کیوں نہیں سمجھتے. بھلا دیکھو جو منی تم ٹپکاتے ہو تو اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا, یعنی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری صورتیں بدل ڈالیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے, یعنی تمہارے چہرے مسخ کر دیں یا تمہیں بھیانک شکلوں میں اٹھائیں. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم خوب جانتے ہو, پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے. افرأیتم ما تحرثون, بھلا دیکھو جو بیج تم بوتے ہو اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں. یہ سارے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, اس کے رب ہونے پر, اس کے معبود ہونے پر. اگر ہم چاہیں تو اسے بھس بنا دیں, پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو تاوان ڈال دیے گئے, بلکہ ہم بے نصیب ہیں.
بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو جو آگ تم جلاتے ہو، تو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنا دیا۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے منزہ قرار دو، اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تمام مخلوق کا رزق ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے، 2 باتوں سے روک رہا ہوں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں بند کڑے کی شکل اختیار کر لے تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیح ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو، یعنی اپنا آپ جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے، یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں۔ اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں نا مختلف جگہوں پر، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح دن میں اس کی کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بلا شبہ بلند پایا کتاب ہے۔ اللہ نے یہ قسم کس پہ کھائی؟ قرآن کریم پر، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے پاک لوگوں یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام سے تم مداہنت کر رہے ہو، اس سے پیچھے ہٹتے ہو، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو، اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، ہاں اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، سابقین الاولین میں سے ہو، تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی۔ روح و ریحان، ان کی مسلسل بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی خوشخبریاں دے۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے تجھ پر سلامتی ہو، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی کرے گا اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ سب کچھ یقیناً حق ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔